قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے. جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ، تو ان کی جو آپس میں گفتگو ہوگی جو قرآن حکیم میں مختلف انداز میں آئی ہے، ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے. اور اسی میں اصحاب الاعراف کا ذکر بھی آیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور ندا دیں گے اہل جنت دوزخیوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بے شک ہم نے تو پا لیا ہے سچا اس وعدے کو جو ہمارے رب نے کیا تھا، وہ پورا ہو گیا. کہ دنیا میں اگر زندگی پیغمبروں کی اطاعت میں گزارو گے، کتابوں کی پیروی کرو گے، تو اللہ کی رحمت کا مقام جنت ملے گا انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم، آمین. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پا لیا ہے جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، یعنی رب تو سب کا ایک ہے. وعدہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جو دنیا میں پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے تو ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہوگی. تو اہل جنت خوشی محسوس کریں گے یہ بات بتاتے ہوئے اہل جہنم کو کہ دیکھو ہم تو جنت میں پہنچ گئے، تم دنیا میں ہمیں بڑا ٹانٹ کیا کرتے تھے نا، آج دیکھو اللہ نے ہمیں جنت دے دی ہے. اور تمہارے رب نے جو تمہارے سے وعدہ کیا تھا نا، اب ظاہر ہے دنیا میں اگر ہم یہ بات کسی کو کر دیں کہ تیرے رب نے جو تیرے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا تو پورا ہو جائے گا تیرے ساتھ، تو یہ تو برا مانے گا کوئی. لیکن آخرت میں جب یہ بات ہو رہی ہے تو جو اہل جہنم ہے تو ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اب تو فیصلہ ہو چکا، نافرمان اپنے انجام کو پہنچ چکے. وہ کہیں گے قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے. اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نا، ورنہ تو وہاں پہ بھی کوئی تعویل کر لیتے وہ کہ شاید ابھی کوئی اور ہمارے لیے حق کی بات ہو. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اسی دوران ان کی گفتگو کے دوران پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اللہ کی طرف سے فرشتہ کہ لعنت ہو ظالموں پر. ویسے تو ظلم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھنا. اسی لیے آپ دیکھیں شرک کو بھی کہا گیا ہے ظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس میں آپ اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا کر بندوں کے لیول پہ لے آتے ہیں یا بندوں کو بڑھا کر اللہ کے لیول پر. ہر گناہ ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، وہ بھی ظلم ہے. تو جو گناہ گار ہیں چاہے وہ اہل ایمان میں سے ہوں چاہے وہ اہل کفر میں سے ہوں، وہ ظالم ہیں، ان پر لعنت کی جائے گی. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، ہمیشہ کے لیے دور. تو کافر ہوں گے، کچھ عرصہ کے لیے دور ہوں گے اہل ایمان، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشش والا کو معاملہ فرما دے گا. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں روکا تھا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کیا کرتے تھے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت کے بارے میں وہ انکار کرنے والے تھے. تعویل خاص کے اعتبار سے تو وہ کافر مراد ہیں جو آخرت کے ہونے کو مانتے نہیں ہیں، لیکن تعویل عام میں وہ شخص بھی کافر ہے کہ جو آخرت کو مانتا تو ہو لیکن زندگی اس طرح کی گزار رہا ہو گویا کہ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، کہ ٹھیک ہے دنیا بھی ہماری مرضی کی آخرت بھی ہماری مرضی کی. تو بعض لوگ اپنے عمل سے بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ مجھے بتائیں جو لوگ یہ تکیہ کلام کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر بندے کو موت آنی ہے اور زندگی بدماشوں کی طرح گزار رہا ہے. یہ اکثر میں نے کئی وی لاگز میں دیکھا ہے، یہ ڈانز جو ہوتے ہیں مختلف شہروں کے، جب یہ آپس میں لڑتے ہیں کسی پہ فائرنگ ہوئی، وہ بالکل موت کے دہانے پہ پہنچا، پھر خون کی بوتلیں لگی، پھر وہ ریکور کر گیا، اینڈ پہ وہ ایک وی لاگ بناتا ہے کہ جی جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. بھائی اس کے بعد تو یہ ہونا تھا تو بدماشی چھوڑ دیتا، وہ صرف اپنے مخالفین کو سنانے کے لیے.
گویا وہ آخرت کو تو مانے ہوئے ہیں لیکن عملاً وہ کفر کر رہے ہیں. عقیدے میں مانے ہوئے ہیں لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں کہ گویا کہ آخرت قائم ہی نہیں ہونی, یا ہونی ہے تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. وبینہما حجاب, اور ان اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم, اور پھر ایک مقام اعراف ہے جس پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامتوں سے, یعنی اہل جنت کو اہل جہنم کو. اس میں مختلف اقوال ہیں لیکن میں وہ ڈومیننٹ بات لے رہا ہوں جو المستدرک للحاکم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نیکیوں کا پلڑا اور برائیوں کا پلڑا برابر ہو جائے گا, اور ابھی وہ منتظر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فیصلہ فرماتا ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو میرے رب کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو. پکارنے کا لفظ ہے لیکن یہاں ترجمہ کر دیتے ہیں عبادت کر رہے ہو, تاکہ کسی کے دماغ میں نہ آئے یار نماز تو ہم واقعی اللہ کی پڑھتے ہیں لیکن دعا کرنا بھی عبادت ہے. الدعاء والعبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, ابن ماجہ کے اندر. مجھے میرے رب نے منع کر دیا ہے کہ میں ان ہستیوں کو پکاروں, ان سے سوال کروں, ان سے دعا کروں. تدعون من دون اللہ, جن کی تم عبادت بھی کر رہے ہو. تو کافر عبادت بھی کرتے تھے, دعا بھی کرتے تھے. مسلمان عبادت تو نہیں کرتے یعنی پوسچرز والی, لیکن دعا کر رہے ہیں, دعا بھی عبادت کی شکل ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قل لا اتبع اہواءکم, اے نبی تم فرماؤ میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. ضللت اذا وما انا من المہتدین, اور اگر بالفرض میں ایسا کروں تو میں خود بھی گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں شامل نہیں ہوں. اللہ کے نبی کو سینڈرڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ اگر میں بھی ایسا کوئی کام کروں تو پھر تو میں بھی گمراہی پر ہوں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا. قل انی علی بینۃ من ربی, اے نبی تم فرماؤ میں تو روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے. وکذبتم بہ, اور تم نے جھٹلا دیا ہے مجھے. یعنی تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دے. ما عندی ما تستعجلون بہ, اور جو تم نے دلیل بنائی ہوئی ہے نا مجھے جھٹلانے کی کہ منہ مانگے معجزات مجھ سے مانگتے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ, میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی بچا رہے ہو. کہتے تھے 13 سال ہو گئے ہیں تمہاری دھمکیاں سنتے ہوئے, لے آؤ نا وہ عذاب کی طرح, کیونکہ یہ مکی دور میں آخر میں صورت نازل ہوئی. تو میرے پاس تو وہ اختیار ہی نہیں کہ میں عذاب لے کر آؤں. تو اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کیا تھا نا کہ عذاب جو ہے وہ قتال کی شکل میں غزوہ بدر, احد, خندق میں مسلط ہونا ہے ان کے اوپر. اللہ کے نبی کو تو نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں کیسے عذاب آئے گا. پھر اپنی جگہ ٹھیک تھے کہ بھئی تم ہمیں جو ہے وہ اگلے انبیاء کے واقعات سناتے ہو کہ ان پر عذاب آ گیا تھا پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب, تو لے آؤ. اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ میرے پاس تو وہ عذاب نہیں ہے, میری مرضی سے تو نہیں آنا وہ. ان الحکم الا للہ, حکم تو نہیں ہے مگر اسی اللہ کا. یار اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے اوپر عذاب نہیں لا سکتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کر کے نہیں دکھا سکتے, تو بابت شاہی کو یقص الحق, وہی بتاتا ہے حق, سچی بات, پرپس. وہو خیر الفاصلین, اور وہ سب سے بڑھ کر بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ, اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میرے اختیار میں ہوتا نا جو تم عذاب کی جلدی بچا رہے ہو, جو تم منہ مانگے معجزات مجھ سے مانگ رہے ہو, اگر یہ میرے اختیار میں ہوتے نا لقضی الامر بینی و بینکم, تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب سے ہو چکا ہوتا. ظاہر انسان جو ہے نا اس کا وہ صبر, وہ ٹیمپرامنٹ تو نہیں ہو سکتا نا جو خالق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بعض اوقات حیثیت انسان آپ کے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ معجزات کو دکھا دیتا. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف جھک جاتے اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے, آپ بھی ان کی خواہش کی پیروی کر لیتے, کوئی کمپرومائز کو درمیان کا راستہ. انسان ہے ڈیڈی سر,
یہ آپ کا کمپرومائز کرنا کسی گمراہی کی بنا پہ نہ ہوتا، بلکہ ٹالرنس کی وجہ سے، دل کی نرمی کی وجہ سے. اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے. یہاں پہ اللہ ہمارا اے نبی تم فرماؤ اگر میرے اوپر ہوتا نا تو میں کب سے تمہارا فیصلہ تمام کر دیتا. اچھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں الٹ ہمیں بتایا گیا، یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تو تلا ہوا ہے لوگوں کو عذاب دینے میں، اللہ کے نبی ہمیں بچا دے. یہ کہنا سوکھا ہے، جو بندہ میدان پہ اترا ہوتا ہے نا اس کی تکلیف کا اندازہ صرف وہی کر سکتا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے اوپر یہ بات ہوتی نا کہ عذاب ان کے اختیار میں ہوتا تو کب کا تم نبی فرما دو کہ میں تو تمہارا پٹھا کھول کر بیٹھا ہوگا، جاؤ دباؤ جہنم میں جاؤ اگر بات نہیں مان رہے ہو. یہ تو اللہ ہے جو ڈھیل دے رہا ہے کہ ابھی کچھ اور اس میں سے نچوڑ لیا جائے، کچھ اور لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. اگر مجھے بتائیں مکی دور کے اندر عذاب الہی آ جاتا تو حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوتے، وہ تو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے. اور جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے وہ بالکل ہی مسلمان نہ ہوتے. یہ اللہ کا صبر ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر یہ آپ پہ ہم چھوڑ دیتے نا تو انسان ہے، 13 سال تھوڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی ہے. حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی مثال دے دی کہ ہمارے بندے نوح کو دیکھو 950 سال تمہیں تو دعوت کرتے ہوئے 13 سال ہوئے، اس شخص کے بارے میں بھی غور کرو. سرکار یہ ذرا آپ کبھی کیلکولیٹر لے کے نا اکیلے بیٹھیے گا، 950 سال ایک شخص صبح کے وقت بھی کسی کو بلائے اللہ کی طرف، شام کے وقت بھی، اور ہر دفعہ لوگوں کی سرکشی میں اضافہ ہو. 950 سال تک وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ ہونے دے، اس کا مذاق بھی اڑایا جائے. 950 سال کے بعد جب وہ کبھی یہ کہتا ہے نا کہ اللہ ان میں سے کوئی زندہ نہ باقی چھوڑنا، تو وہ بددعا کرنے میں جسٹیفائی سورہ نوح کے اندر ہے. اب جب حضور کو یہ بتایا جا رہا ہے 950 سال، سورہ یونس میں ہے 950 سال، تو ظاہر اللہ کے نبی کو تو ویسے ہی صبر آ جائے گا کہ مجھے تو ابھی 13 سال ہوئے ہیں، اتنے 950 سال، ادھر 13 سال تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اگلے انبیاء کے واقعات اس لیے آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. یہ اللہ کی سنت ہے. ہر پیغمبر کو اس سے اگلے جو گزرے ہوئے پیغمبر ہیں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جن حالات اور واقعات سے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے نا یہ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ہی ہوا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے پہلی وحی کے موقع پر جب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا کہ یہ عنقریب اہل مکہ آپ کو نکال دیں گے مکہ سے، اللہ کے نبی نے کہا یہ تو مجھے صادق اور امین مانتے ہیں، میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، میں تو ہیرو ہوں. انہوں نے کہا آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی بات کی ہے اس کے ساتھ اس کی کوڑ نہیں ہے. یہ دعوت ہی نہیں کوڑی ہے، یہ میٹھی میٹھی بات نہیں ہے. اگر یہ میٹھی دعوت ہوتی نا تو انبیاء سے لوگ قبول کر لیتے. شیطان کے مقابلے پہ کھڑا ہونا ایسے شخص کے لیے کہ جس کا عقیدے کا ذائقہ شیطان نے خراب کر دیا ہو، اس کو جب آپ توحید کی بات کریں گے اسے کڑوی لگے گی، کیونکہ بیمار آدمی کو تو اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے. البتہ جب وہ ٹھیک ہو جائے توحید سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہے. لیکن یہ صرف اس کے لیے جسے سمجھ آ جائے، جسے سمجھ نہ آئے تو توحید سے زیادہ کڑوی چیز ہو. پھر چاشنی اس کی ایسی ہے کہ انسان جان دے دیتا ہے لیکن توحید نہیں چھوڑتا. لیکن جس کو سمجھ آ جائے، جس کو سمجھنا ہے تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جب جب قرآن نازل ہوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا. جب بندے نے نہیں ماننا ہو تو پھر بار بار وہ بات کی جائے وہ چڑھتے ہیں. یعنی جو بابوں کو پکار رہے ہیں اگر آپ ان کو کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، آپ اس کا راگ لا، حالانکہ اللہ کو بھی وہ مانتا ہو. ایک وقت آئے گا. تو اللہ نے کہا یہ دنیاوی مثال تمہیں سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ گھوڑے تو اتنے وفادار ہیں حالانکہ تم نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، صرف کھانا کھلایا، اور تم اپنے رب کے اتنے نافرمان ہو. تمہیں تو اس رب نے پیدا بھی کیا، تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور تم تو گھوڑے جیسے بھی نہیں ہو سکے. جانوروں سے بھی بدتر ہو تم. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. سر اس صورت کے اندر کیا سوز و گداز، کیا رکت ہے کہ تم گھوڑوں کے مانند بھی نہیں ہو سکے. گھوڑے کو صرف کھانا کھلاؤ تو وہ تمہارے لیے جان بھی دے دے میدان جنگ میں،
اور اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہر طرح کی نعمت دی, تم 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے اس کے لیے. والعادیات ضبحا, مجھے قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی, جب ان کے سینے سے آواز نکل رہی ہوتی ہے, سو ہوئے انہوں نے تیز جب وہ چل رہے ہوتے ہیں. فالموریات قدحا, جب وہ پتھروں سے آگ نکال رہے ہوتے ہیں سم مار کے. جب پتھریلی زمین پہ بھاگتے تھے تو ان کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے, آپ کو پتا نا وہ نیچے لگائے ہوتے ہیں لوہے کی, تاکہ وہ سمیں لگائی ہوتی ہیں تاکہ ان کے وہ ناخن گھس نہ جائیں. تو وہ جب سر پر دوڑتے تھے نا تو چنگاریاں اڑتی تھی. فالمغیرات صبحا, پھر جب وہ صبح کے وقت اچانک حملہ کرتے ہیں جا کے. فاثرن به نقعا, پھر جب وہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے واپس آتے ہیں. فوسطن به جمعا, اور جب وہ دشمن کے لشکر میں آگے تک گھس جاتے ہیں. سر وہ اپنی لائف سٹیک پہ لگا دیتا ہے اپنے مالک کے لیے, صرف اس لیے کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا ہوا ہے, اتنا وفادار ہوتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان ہی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. گھوڑے ناشکرے نہیں ہیں, گھوڑے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں, اس مالک کے ساتھ جو صرف کھانا کھلاتا ہے, اور انسان اس مالک کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے جس نے اسے پیدا بھی کیا ہے اور ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں, صرف کھانا نہیں کھلایا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور بے شک انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر انسان کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دے سکتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے کتنی کمٹمنٹ رکھتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتا چل جائے. پھر بھی لوگ مجھے آ کے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں, جناب کہ لی بھائی آپ کا کیا خیال ہے. میں پوچھتا ہوں جی آپ کا کیا خیال ہے, غلط ہی لگتا ہے تو ہی غلط ہے. اکثر گناہ تو آپ کو پتا ہوتے ہیں گناہ ہے, دل میں کھٹک جاتے ہیں. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے, حسن بن علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو, نیکی اطمینان دیتی ہے, اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے. غلط کام تو خود اندر ضمیر بول کے کہتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لیے مومن کے لیے ایک چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے کہ اس کے سر پہ کوئی پہاڑ رکھ دے, اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی, اس سے زیادہ اس کو جو ہے اس کو باردر نہیں کرتا وہ. اور بے شک انسان اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور بے شک مال کی محبت اس میں بہت زیادہ ہے. اصل چیز ہی یہی ہے سر, ساری بیماریوں کی جڑ مال ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا. ویسے تو ہمیشہ ہی مال فتنہ رہا ہے, لیکن نبی علیہ السلام کی امت کا تو اسپیسیفک فتنہ مال ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی بڑا فتنہ تھا, میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. اور بخاری و مسلم میں وہ حدیث بڑی رقت انگیز ہے جو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا. شہدائے احد کی قبرستان میں جا کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان میں صحابہ کو ڈرایا اور کہا کہ دیکھنا میں تمہارا پیش رو ہوں, میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا, اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جیسا کہ اگلے. اور آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد یہی امت میں وہی کام شروع ہو گئے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور, کیا انسان اس وقت کو نہیں جانتا جب اسے قبروں سے نکال لیا جائے گا. وہ چاہے قبر مٹی کی قبر ہو, چاہے وہ سمندر میں مرا ہو, چاہے وہ ایئر کریش میں ہواؤں میں اس کی راکھ بکھر گئی ہو, چاہے کسی شیر کے پیٹ میں ہے وہ اس کی قبر وہیں بن گئی, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر لے گا, عالم برزخ سے قیامت میں میدان محشر میں لے آئے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو بھی ظاہر کر دے گا جو انسان کے سینے میں چھپی ہوئی تھی. اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے نا کسی کو دکھانے کے لیے, تو دنیا میں تو وہ ضرور سخی ہوگا, لیکن اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر سائنس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ خدا تک پہنچ جائیں گے.
جب تک کہ آپ اوپن مائنڈ ہو کے پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر نہ دیکھیں. میں نے تو دیکھا ہے کئی لوگ ایک فیلڈ کے اندر بڑے ایپیکس کے اوپر ہوتے ہیں لیکن دوسری فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنے اصول اور مبادی ڈفرینٹ رکھے. میں غامدی صاحب کا حوالہ دوں گا. وہ اپنے پنجاب یونیورسٹی کا کوئی واقعہ سنا رہے تھے کہ کوئی ایک ٹیچر ہے جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے فائنانس کی فیلڈ میں یا اکنامکس کی فیلڈ میں کوئی لیکچر دیا تو کہتے ہیں کہ کمال کر دیا. لیکن جب بعد میں نے دین کے بارے میں ان سے ڈسکشن کی, حالانکہ ان کا حلیہ وہی تھا مذہبی, تو لگا کہ آسمان سے زمین پہ آ گئے. دین کے معاملے میں آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں, ریٹائرڈ جنرلز ہیں, سپریم کورٹ کے ججز ہیں, اسی طریقے سے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, لیکن دین کے معاملے میں وہ ان پڑھ مولوی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. وہاں انہوں نے اس کو اپلائی نہیں کیا. سائنس کی فیلڈ میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھی کے اوپر 40 سال لگا دیے, 25 سال لگا دیے کروکوڈائل کے اوپر, لیکن اس طرف نہیں سوچا کہ کس نے یہ کوالٹی اس کو دی. وہ کوالٹیز جو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے, جو کروکوڈائل کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے اندر یہ کمپیٹنسی ہے, وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. جس طرح ہم کئی چیزوں کے یوزر ہیں, موبائل کے ہم یوزر ہیں, ہمیں تو نہیں پتا اس کے اندر کیا سسٹم ہے, چلے مجھے یا آپ کو پتا ہوگا سائنس کی وجہ سے, عام بندے کو تو نہیں پتا لیکن وہ یوز کر رہے ہیں. اس طرح یہ تمام جاندار وہ کمپیٹنسیز یوز کر رہے ہیں جس کا انہیں خود بھی نہیں پتا. تو یقیناً جس کا انہیں خود نہیں پتا, اس کے پیچھے جو سائنس ہے اس کا نہیں ان کو پتا, تو وہ خود تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہوگا جب ان کا اپنے بارے میں نالج اتنا لمیٹڈ ہے. تو یہ بیسیکلی جس طرح ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے نا کہ انہوں نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے, ایک مادے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. وہ اس کے پیچھے جاتے نہیں ہیں, اور سائنس نے اپنی عاجزی مان لی ہے کہ ہم نے ڈیپ ڈگ اس حوالے سے نہیں کرنا, ہم نے قانون قدرت پہ آ کے رک جانا ہے. کہ زلزلہ جو ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے, یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کون سی پلیٹ ڈسٹرب ہونی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے, جب ہوگا نا اس کے بعد دیکھیں گے. گریویٹیشنل فورس ہے, پورے دنیا کے نظام کو, کائنات کے نظام کو اس نے باندھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ فورس ہے نا, یہ کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, ہم بس ادھر تک. تو سائنس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد میٹا فزکس کو یہ ڈیل نہیں کر سکتی. تو یہ ان کی عاجزی ہے, میں سمجھتا ہوں. سائنس جو ہے وہ فلسفہ جو ہم پرانا لے کے چل رہے تھے, کورولریز بنا کے عجیب و غریب رزلٹ نکالتے تھے, اس سے تو جان چھوٹی. کم از کم کوئی چیزیں ہم میتھمیٹیکلی پروف کر سکتے ہیں. تو یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, یہ اس طرف جاتے نہیں. جو کوئی جاتا ہے نا پھر وہ اس بات تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بٹھائیں, ہم 2-4 کاؤنٹر کوسچن کے ساتھ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ آسمان سے زمین پہ گر پڑیں گے کہ یار ہم نے اس طرف تو کبھی غور ہی نہیں کیا. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے, جب تک اس کے دماغ میں آپ یہ چیز ہائی لائٹ نہ کریں کہ یار یہ کیسے بنا ہوگا, یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے, کوئی خاص لیول سے آگے سوچتا نہیں ہے, بس وہ صرف یوزر ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کے یوزر ہیں نا, اس طرح یہ جو نیشنل جغرافک یا ڈسکوری یا اینیمل پلانٹ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں نا, بس یہ اتنی تحقیق کر رہے ہیں, اس کے پیچھے نہیں جاتے کہ یار کروکوڈائل جو ہے وہ 3000 پاؤنڈز کے ساتھ چیزوں کو یوں گرپ کرتا ہے, ہڈی بھی توڑ کے رکھ دے, لیکن اس کے کھولنے کی صلاحیت اتنی کم ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ٹیپ بھی لپیٹ دیں نا تو وہ اپنے کھول نہیں سکتا. یہ کون سے مسلز ہیں جو یہاں تو اتنی پاور رکھتے ہیں, کھولنے میں نہیں رکھتے؟ یہ کس نے اس کے اندر یہ کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں؟ اس بیچارے کو تو خود بھی نہیں پتا. آپ حیران ہوں گے, ابھی پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں گہرائیوں کے اندر ایسی مخلوقات, ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کے اوپر, کہ جن کے اندر سیم وہی سسٹم ہے جو آج کی لیٹسٹ سب میرینز میں یوز ہو رہا ہے. ہم نے اتنے صدیوں کے بعد دھکے کھا کے جو چیزیں سیکھی ہیں, اور وہ مخلوقات تو لاکھوں سال سے ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ کی سب میرین کا تو ڈیزائنر ہے, اور ایوالو ہوا ہے یہ ڈیزائن کئی لوگوں کے کنٹریبیوشن کے بعد, اور وہ ڈیزائن خود بخود بن گیا. آپ کی سب میرین میں تو آپ فیول خود ڈالتے ہیں, اور وہ جو سب میرینز پھر رہی ہیں وہ اپنا فیول بھی خود تلاش کرتی ہیں اور اپنی ریپروڈکشن بھی کرتی ہیں. آپ کی سب میرین تو کوئی بچہ نہیں دیتی, نہ اس کا آگے سے کوئی بچہ ہوتا ہے, اس کے اوپر اربوں ڈالر لگانے پڑتے ہیں. یہ تو کسی کے بنانے سے بنے ہیں, اور وہ خود بخود بن گئی ہیں چیزیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے, لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا رہنے والا ہو جس سے یہ ایکسپیرینس نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے, اور اس نے انڈے کو صرف کھانے کے طور پر توڑ کے اس لیسدار مادے کو یوز کیا ہو,
وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس میں سے اتنا خوبصورت چوزا اور یہ بڑا ہو کے اتنا بڑا مرغا بن جاتا ہے. لیکن ہمارے یہ روٹین میں ہے اس لیے ہمیں کوئی آکورڈ نہیں لگتا. ایک بیج 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اگر کوئی ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ اس بیج میں سے یہ سارا درخت نکلتا ہے اور اس میں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اس بیج کے اندر موجود ہے, وہ کبھی نہیں مانے گا کہ اتنا ڈیٹا اتنی چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میں کیسے آ سکتا ہے. پھول کے لگنے کا ٹائم, اس کے پکنے کا ٹائم, اور دیکھیں آپ ایک ہی زمین سے سراب ہوتی ہیں ساری چیزیں, ذائقے مختلف ہوتے ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان کی ہیں. وہ فزیکل ایکسپیرینسز جو آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی ایکسپیرینس کر سکتا تھا, آج کا انسان بھی اور آنے والا انسان. اس لیے قرآن اس طرح کی سائنس کی چیزوں کو, فزیکل فینومینا آف نیچر کو جو ہے وہ ڈسکس کریں. سائنس نے دیکھیں, ہم سائنس کا علم حاصل کر کے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں, اگر سائنس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہی نہیں ہوتا, کیا اس قانون نے سورج کو پیدا کیا؟ کیا یہ پتا چل جائے کہ سورج میں یہ گیسز ہیں تو کیا اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا کر دیا؟ نہیں. یہ ساری انفارمیشن سائنس کی میتھمیٹیکل ماڈلز جو ہیں یہ انسان کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں. یہ کریٹر نہیں ہے اس چیز کے, کریٹر تو اس فزیکل ورلڈ سے ہٹ کے چیز ہے. تو آپ نے آج کل کے جو جدید علماء ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ سائنس کی تھوڑی نالج کی کمی ہے. آپ کے اندر وہ دونوں چیزیں جنم لیتی ہیں, دین کا تصور بھی ہے, سائنس کا بھی تصور آپ سمجھتے ہیں, اور تو آپ کو یہ جو پستی میں گر گئے ہیں ہمارا علم, جہاں تک مذہبی فکر کے لوگوں کی بات ہے, تو آپ کو اس کی کیا سبب کیا ہے اس کا, کہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کہ ایک زمانہ تھا, یہ ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جی. جب انگریزوں کی غلامی میں ہم لوگ رہے تو ہم نے جن لوگوں نے ہمیں تعلیم کی طرف مائل کیا, بدقسمتی کے ساتھ ان میں سے بعض لوگ ایک ریڈ لائن کو کراس کر گئے, جس طرح سر سید احمد خان. اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ سائنس کی تعلیم اینٹی مذہب, حالانکہ یہ دونوں کا ٹاپک ہی ڈفرینٹ ہے. فزکس کیمسٹری کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں الگ ٹاپکس ہیں. دین جو ہے وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ ریویلڈ نالج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہاں, ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم جو اس کو ایڈریس وہ ضرور کرتا ہے, لیکن اس علم کے ذریعے وہ کہتا ہے آپ خدا کا تعارف کریں کہ اس کے پیچھے خدا ہے جو ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. شروع میں سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر مسلمانوں نے سائنس میں بڑی ترقی کی. پوری دنیا کا اس وقت جو آپ کا میتھمیٹکس کا نظام ہے, الیکٹرانکس کا نظام ہے, الجبرا کے اوپر چل رہا ہے. یہ لفظ ہی عربی کا ہے, الجبرا. آپ اندازہ لگائیں, ساری بنیادیں وہیں سے تھی. بعد میں ظاہر ہے مسلمان پھر اور چکروں میں پڑ گئے, اس کی وجہ سے سستی ہوگی. پھر جب ان پہ کلونین پاورز آ گئیں, انہوں نے پھر سائنس کی تعلیم کی بجائے اپنے آپ کو انہی کتابوں تک محدود کر لیا, اور سائنس کا علم اور جو دین کا علم ہے اس کو الگ تصور کرنا شروع. آپ تو کہہ رہے ہیں نا علماء کے پاس سائنس کے علم کی کمی ہے, معذرت کے ساتھ ان کے پاس سائنس کا علم ہے ہی نہیں. کمی کی کون سی بات ہے, ان کو سائنس کی ڈیفینیشن نہیں پتا. کسی ایک ٹاپک کے اوپر یہ جنرل گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کا آپ حوصلہ دیکھیں, آپ ان کی تحقیق کو بیان کریں, وہ خوش ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے یہ میری تحقیق تھی, تم کیوں بیان کر رہے ہو. وہ اتنا اپنے اس ریلیجن کو آن کرتے ہیں کہ یار سائنس اس رزلٹ پہ پہنچی اور سائنس پھلے پھولے, ہمیں خوشی ہوتی. لیکن مذہبی طبقہ, آپ ان میں سے کسی کی چھوٹی سی تحقیق اٹھائیں اور وہ اس کو آپ پریزنٹ کریں, وہ کہتے ہیں یار اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا, اس نے تو فلاں جگہ یہ بات پڑھی ہے. وہ اس طرف, یعنی یہ کیڑی سے بھی زیادہ معمولی ان کا دل ہوتا ہے. اس لیے میں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. میں نے سارے علماء کو پڑھا, ساروں کے قرآن کے ترجمے پڑھے, ساروں کے اختلافی موضوعات پڑھے, پھر اوریجنل کتابوں کے ساتھ اسے میچ کیا, پھر ایک پبلک میں چیز سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھیں اگر آپ کتابوں کو مانتے ہیں تو کتابوں کا دین یہ ہے, اور اگر آپ فرقوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں تو سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر وہ اڑے. میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ چیز آبزرو کی ہے. شروع سے میرے اندر یہ جستجو والا ایک مادہ تھا. جو ٹیچر بھی کسی ایسے پیریڈ میں آتا تھا جس میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ ٹیچر کی کانپیں ٹانگ رہی ہوتی تھی کہ یہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ میں چیزوں کو آبزرو کرتا تھا, پھر کاؤنٹر کوسچن کرتا تھا. یہ عادت شروع سے. اسی چیز کو میں نے جب دین پہ اپلائی کیا تو میں ایک آپٹیمل سولوشن تک الحمدللہ ہر معاملے میں پہنچتا ہوں. اور
لوگ کہتے ہیں آپ اپنے عقائد و نظریات جو آپ نے اخذ کیے ہیں اس کو ریوزٹ جی ضرور کریں گے، لیکن وہ جتنی بھی ریسرچ کرنی ہے وہ آلریڈی کر کے ایک رائے سامنے رکھتے ہیں. کبھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے انسان کو، بدنیتی کے ساتھ نہیں، لیکن اوورآل الحمدللہ پوری محنت کرنے کے بعد ایک رائے ہم رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے وہی دنیاوی تعلیم بھی ہے کہ جس نے ہمیں ایک تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا جذبہ پیدا کیا. مدارس سسٹم کی آؤٹ پٹ کبھی بھی مولانا مودودی، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، احمد دیدات کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سسٹم کے اندر آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے جب آپ کو ایک خاص سوچ کے اندر محدود کر دیتے ہیں اور بس اسی سلیبس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس میں بھی سلیکٹیو چیزیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کتابیں حدیث کی مکمل پڑھائیں گے، نہیں، سلیکٹیو، ورنہ تو سارے ایک ہی پیج پہ نہ آ جائیں. مجھے بتائیں دنیا میں انگلش کے 2 مختلف پروفیسر اٹھا لیں دنیا سے، کوئی یہ نہیں کہے گا ایک کہ بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے انگلش میں اور دوسرا کہ بی اے ٹی بٹ ہوتا ہے. ایک ہی بات کرتے ہیں. فزکس کے لوگ جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہیں ایک ہی بات اس کے بارے میں کرتے ہیں. اگر گریویٹیشنل فورس کی بات ہوگی تو سارے نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ایک طریقے سے ہی بیان کریں گے، لیکن سرکار قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں، بالکل واضح لکھا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے. کوئی قبر والوں کو پکار رہا ہوگا، کوئی مرے ہوئے لوگوں کو پکار رہا ہوگا، کوئی کسی جن کو پکار رہا ہوگا، کسی فرشتے کو، حالانکہ قرآن اپنی